إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ ہے. اس میں اللہ تعالی نے اپنے غضب اور اپنی رحمت میں ایک مقابلہ پیش کیا ہے. غضب بھی اس کی صفت ہے اور رحمت بھی اس کی صفت ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بالفاظ دیگر جہنم بھی اس کی مخلوق ہے اور جنت بھی اس کی مخلوق ہے. ان دونوں گھروں میں جزا کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی دو صفات میں تقابل پیش کیا ہے. یہی نظر آتا ہے کہ رحمت جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے باعتبار غضب کے. صحیح بخاری کے حدیث میں رحمت کے معاملے کو غضب کے معاملے سے مقدم کیا گیا ہے. رحمتی سابقت غضبی. اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے سے پہلے ہے. جو غضب کا معاملہ ہے اس کے ساتھ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ ابتدا نہیں کرتا. پہلا معاملہ غصے کا نہیں ہوتا، غضب کا نہیں ہوتا، بلکہ پہلا معاملہ رحمت کا ہوتا. ہاں، بندے اپنی حرکتوں سے اگر ہمارے غضب کے خریدار بن جائیں تو پھر وہ غضب کے مستحق بنتے ہیں. ایک مقام پر ان بخش ربک لشدید وانہ لغفور الودود.
بے شک اللہ کی پکڑ سخت ہے، لیکن ساتھ یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ غفور اور رحیم کو مبالغے کے سیدھے کے ساتھ ذکر کیا، پکڑ بھی سخت ہے لیکن میں بہت ہی بخشنے والا بھی ہوں اور بہت ہی رحم بھی کرنے والا ہوں۔ جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے اس میں ایک تقابل ہے، عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جو ہے جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ، مانا عذاب ہر ایک کے لیے نہیں، جس کو چاہوں عذاب دینا، اور وہ عذاب دینا عین عدل ہو، ظلم نہیں ہو۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ پاک بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لا یظلم ربک احد، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، میں نے خود حرام کر لیا۔ کوئی دنیا کی طاقت مجھ پر کوئی چیز نہ حرام کر سکتی نہ واجب کر سکتی، میں نے خود ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر دیا اور تم پر بھی حرام کر دیا۔ ظلم نہ کرنا میری صفت ہے، اور اگر تم بھی ظلم نہیں کرو گے تو تم میری صفت کو اپنانے والے بن جاؤ گے، جو بہت زیادہ میری رضا اور میری محبت کا موجب ہو۔ جیسے رحم کرنا میری صفت ہے، اگر تم بھی رحم کرو گے تو تم نے میرے فعل اور میرے اخلاق کو اپنایا، جو میری محبت کا باعث ہے۔ معاف کر دینا میری صفت ہے، اور اگر تم بھی لوگوں کی لفظوں کو معاف کرو گے تو تم نے میرے فعل کو اپنایا ہے، جو میری محبت کا موجب ہو۔ اسی طرح ظلم نہ کرنا یعنی عدل کرنا میری صفت ہے، اور اگر تم ظلم نہیں کرو گے تم نے میرے فعل کو میری صفت کو اپنایا ہے، جو میری محبت اور رضا کا موجب ہو۔ تو عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جو ہے جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں، یہ عذاب سب کے لیے نہیں، وہ عذاب کا معاملہ محدود ہے، سب کو عذاب نہیں دوں، اور جس کو دوں گا ہمارا ظلم نہیں ہوگا، ہمارا عدل ہے، وہ آپ نے خود عذاب خریدا ہے۔ عذاب ہے خطرناک، یہ عذاب علیم ہے، عذاب شدید ہے، عذاب مہین۔ نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جو دنیا کی آگ تم جلاتے ہو جو ہر چیز کو پگھلا دیتی ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اور اس عذاب کو عذاب الغرامہ کہا گیا۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی دعائیں مذکور ہیں، ان کے اخلاق اور ان کی صفات مذکور ہیں۔ رحمان کے بندے، ایک ان کی دعا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما،
یا اللہ ہم سے جہنم کی آگ کو، جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ بے شک جہنم کا عذاب غرام ہے۔ غرام کا معنی چمٹنے والا، دائمی، ہمیشہ۔ ایسا عذاب جس میں اگر جھونک دی جاؤ گے تو کوئی وقفہ بیچ میں نہیں ہوگی، نہ کوئی کمی ہوگی۔ شدت بڑھ تو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ یہ عذاب غرام۔ عربی میں غریم مقروض کو بولتے ہیں اور قرض خواہ کو۔ کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہو، وہ دے نہ رہا ہو، تو آپ کس طرح اس سے چمٹ کر مانگتے، اس کو چھوڑتے نہیں۔ یہ عذاب بھی عذاب ہے غرام، چمٹنے والا۔ جن کو اس عذاب کی شدت لاحق ہوگی، کیا دہائیاں دیں گے وہ قیامت کے دن۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله۔ جہنمی پکاریں گے جنتیوں کو کہ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈیل دیں۔ عذاب میں انقطاع نہیں، توقف نہیں ہے، مستقل وہ چمٹا ہوا ہے اور جاری بساری ہے۔ سید بن جبیر عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جنت کے منظر دکھائے گا۔ وہ جہنمی بیٹا اپنے جنتی باپ کو دیکھ رہا ہو تو اس کو شفقت فطری کے واسطے دے گا، تمہارا بیٹا جل رہا، ابو تھوڑا سا پانی مجھ پر گرا، تھوڑا سا پانی پلا۔ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، بھوک سے دو چار ہو جو اللہ نے آپ کو رزق دیا بے تحاشا، تھوڑا سا مجھے عنایت کر دو۔ بھائی بھائی سے کہے گا، یا بیوی شوہر سے کہے گی، شوہر بیوی سے کہے گا، دنیا کی محبتوں کے واسطے دیں گے۔ تھوڑے سے پانی کا سوال، تھوڑا وقفہ ہے، ٹھنڈک حاصل ہو جائے، اور ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان اللہ حرمہم علی الکافرین، یہ تم پر جنت کی نعمتیں اللہ نے حرام کر دی۔ یہ عذاب غرام ہے، چمٹ جانے میں۔ قال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جہنمی جہنم کے داروغ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے دعا کرو اللہ تعالیٰ صرف ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کرے۔ یہ عذاب جو مدت مدیدہ جاری رہے گا، نہ ختم ہونے والا۔ آپ ملائکہ ہیں، مقربین ہیں، اللہ آپ کی سنتا ہے اور مانتا ہے۔ عذاب ختم کرنے کا نہیں، صرف ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے الم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس اللہ کے نمائندے نہیں آئے تھے؟ رسول آئے تھے، علماء آئے تھے، دعوت دینے والے آئے تھے، سچی توحید بیان کرنے والے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں آئے تھے؟ ہم نے ان کی بات مانی نہیں، تو پھر تمہاری دعا کے مستحق نہیں۔ فادعوا ربکم، خود دعا کر کے دیکھو، اور تمہاری یہ دعا بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ کے غضب کو دعوت دو۔ یہ عذاب غرام
چمٹ جانے والا، ہمیشہ اس کی پکڑ قائم رہے گی. یومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. جیسا عذاب ہوگا دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو کر ویسا عذاب نہیں دے سکیں گی. جیسی اللہ کی پکڑ ہوگی ویسی پکڑ کوئی پکڑ نہیں سکے. یہ عذاب معمولی نہیں، مگر رب کائنات کی رحمت کا معاملہ اصیب به من اشاء. یہ میرا عذاب ہے، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، سب کو نہیں دوں. اور جس کو دوں گا اسے دینا ظلم نہیں ہوگا، عین عدل ہوگا. خود تم عذاب کے خریدار بن گئے. میں نے تو انبیاء بھیجے تھے، مرسلین بھیجے تھے، اپنی حجتوں پر قائم کر دی تھی. انبیاء کے وارث علماء بھیجے تھے، تمہیں سمجھاتے رہے، تم نے قبول نہیں کیا، خود تم اس کے خریدار بنو. مگر اس کے ساتھ ساتھ رحمت کا معاملہ، رحمت وسعت کل شیء. میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، ہر شے کو گھیرے ہوئے. عذاب سب کو گھیرے ہوئے نہیں، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. رحمت کا معاملہ سب کے ساتھ. وہ آثار دیکھ لو، وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہ پروردگار کی رحمت ہے کہ ان کو کھلا رہے، پلا رہے، پال رہے، رزق کے خزانے دے رہے. چاہتا تو روک لیتا، مگر اس کی رحمت کا معاملہ، اس رحمت کے آثار دیکھو تو. اور اگر میرے فرما بردار بن جاؤ تو تمہاری آخرت کیسی سجا دو. یہ دنیا کا حسن ہے، وہی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے. حالانکہ تم مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، مجرم بھی ہو. یہ رحمت کا معاملہ، رحمت میں گھیرا ہو. اور اگر میرے بندے بن جاؤ، میری بات کو ماننے والے، تو پھر تمہیں کیا دوں گا، کتنا نوازوں گا، کیسے خزانے بھروں. حدیث میں کہ ان اللہ خالق مئۃ رحمہ، کہ رحمت کی وسعت، اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی. جب سے دنیا بنی ہے ایک رحمت زمین پہ اتار دی. صدیاں بیت چکی اور صدیاں باقی، ایک ہی رحمت چل رہی. قیامت قائم ہو جائے گی، رحمت ختم نہیں ہوگی. وہ رحمت انسانوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان، مویشی و حیوانوں کے درمیان، وہ رحمت فرشتوں میں، جنوں میں، پرندوں چرندوں میں، خشکی کی مخلوق، ترے کی مخلوق، رحمت ایک رحمت. جب سے دنیا بنی رحمت استعمال ہو رہی، قیامت تک چلے گی، ختم نہیں ہوگی. جس کی رحمت ہر ایک کو وسیع. اور اگر تم میرے بندے بن جاؤ تو 99 رحمتیں تمہارے لیے سنبھال کے رکھی قیامت کے لیے. کیا ان کی قدر و قیمت ہوگی، کیا ان کی حقیقت ہوگی، کیا ان کا حسن ہوگا، کیا ان کی خوبصورتی ہوگی. 99 رحمت وہ اللہ کی مخلوق بھی. رحمت کی 2 قسمیں ہوگی. ایک ہے رحمت اللہ کی صفت ذاتیہ، وہ رحمان، بڑا مہربان. اور رحیم صفت فعلیہ، رحم کرنے والا. رحم کرنا اس کی صفت ذاتیہ بھی ہے اور صفت فعلیہ بھی. وہ رحمان ہے، رحمت ہی رحمت. اور رحمتیں کرتا ہے یہ فعل. رحمت اس نے پیدا کر دی 100 رحمتیں، ایک دنیا میں اتار دی، باقی قیامت کے دن.
وہ 99 رحمتیں ہوں گی، رب تعالیٰ کا فضل و احسان ہوگی، رحمتوں سے لوگوں نے لطف اندوز ہو جائے۔ اس لیے لو الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی حمد دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر مستحق حمد کون ہے؟ سارے احسان کس کی، یہ نعمتیں کس کی، رحمتیں کس کی؟ صرف اللہ رب العزت، رحمتیں اس کی عام ہے۔ پھر رحمتوں کرو مستحق حمد، جتنی حمد کرو کم ہے۔ نبی علیہ السلام کی بڑی جامع دعائیں، ایک ایک وقت میں آپ کتنی حمد کر جاتے تھے۔ آپ کا نام احمد ہے، احمد کا معنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے۔ آپ محمد بھی ہیں، سب سے زیادہ تعریف کے مستحق۔ آپ احمد بھی ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے۔ اور آپ کی امت حماد، خوب اللہ کی تعریف اور اس کے حمد کرنے والے۔ اس کی حمد دنیا کے اندر بھی اس کے آثار موجود ہیں، قیامت کے دن اسی کی حمد۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اہل الجنہ یرحمون التسبیح والتحمید کما یرحمون النحس، کہ جنتی جو ہیں وہ جنت میں حمد اور تسبیح ان کے اندر ڈال دی جائے گی۔ جیسے سانس حاصل ہوتی ہے، سانس لینے کے لیے نہ کوئی تکلف کرنا پڑتا، نہ کوئی محنت کرنی پڑتی، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، سانسوں کی طرح ان کی زبانوں پر حمد اور تسبیح جاری ہے، صرف ایک اللہ کی حمد ہمیشہ کا ٹھکانہ، اور اس کی حمد قائم ہے۔ نبی علیہ السلام ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے کتنی حمد کر جاتے تھے۔ لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ اتنی حمد وہ ساتوں آسمانوں کو بھر دے، ساتوں زمینوں کو بھر دے، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ جو خلا ہے اسے بھی بھر دے۔ اتنا ہی جانتا ہوں میں، اس کے علاوہ جو بھی تیری مخلوق ہے، بڑی بڑی مخلوق، سب کو بھر دے، مجھے ان کا علم نہیں۔ آسمانوں کی وسعت میرے علم میں ہے، زمینیں میرے علم میں ہیں، یہ خلا میرے علم میں ہے، سب کو بھر دے۔ اور اس کے بعد وہ مخلوقات جن کو میں جانتا نہیں، تیرے پردہ غیب میں بڑی بڑی مخلوق، سب کو بھر دے، اتنی حمد میری طرف سے قبول کر۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تسبیح اور تحمید جتنی تیری مخلوقات کی تعداد، سب سے مخلوق بنی، قیامت تک مخلوق آئے گی، اس میں فرشتے، جن، انسان، جانور، پرندے، چرندے، ریتوں کے ذرے، بارشوں کے قطرے، درختوں کے پتے، جتنی مخلوقات کی تعداد، کہ اللہ اتنی حمد میری طرف سے قبول کر۔ اس وسیع حمد کا تجھے تحفہ پیش کرو۔ فرضا نفس سے اتنی حمد کہ تجھے راضی کر دے، اس حمد پر تو خوش ہو جائے۔ وزینۃ عرش ہی اتنی حمد، اگر اس کو تولا جائے تو اس کا وزن تیرے عرش کے وزن کے برابر ہو۔ عرش سب سے بڑی مخلوق، تیرے عرش کے وزن کے برابر ہو۔ ومداد کلماتہ، اتنی حمد جتنی تیرے کلمات کو لکھنے کی روشنائی اور سیاہی، 7 سمندر آ جائیں، ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں، اور اتنے آ جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں، کلمات ختم نہیں۔ کتنی روشنائی لامحدود، جتنی تیرے کلمات کی روشنائی ہے
اتنی حمد میری طرف سے قبول کرے. کیا اس کی حمد ہو رہی؟ اس حمد پر اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوتا ہے. اور یہ حمد اس کی بے پایا رحمت کی بنا پھر اولا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. وسیع رحمت وسعت کل شیء، ہر شے پر وسیع. ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم، فرشتوں کی دعا. ہر شے پر تو وسیع ہے باعتبار رحمت کے، باعتبار علم. یعنی جہاں تک تیرا علم ہے وہاں تو تیری رحمت ہے. اور اس کے علم سے کوئی گوشہ محروم نہیں، خالی نہیں، کوئی ذرہ تک کوجل نہیں. ہر شے پر تیری رحمت، جہاں تک علم وہاں تک رحمت. اس کے باوجود اگر اس کی رحمت سے محرومی ہو جائے اور بندہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جائے تو یہ اللہ کا ظلم نہیں. وہی اپنی کمائی، اپنی حرکتیں، رحمت کی وسعت کل شیء. امام جریر طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت کے نزول پر شیطان خوش ہو، ابلیس خوش ہو گیا. اللہ کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے، میں بھی ایک شے ہوں. وہ مجھے بھی اس کی رحمت کی امید ہے، میں بھی ایک ابلیس، میں بھی تو ایک شے ہوں. رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی، میں بھی تو ایک چیز ہوں. رحمت میری لیے بھی ہو سکتی. میں کہ نہیں، فساد تو وہ الذین یتقون، ان کو عطا کریں گے جو تقوی اختیار کریں، مجھ سے ڈر جائیں، شرک چھوڑ دیں، بدعت چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں. یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں بڑی امانت داری کے ساتھ. ایک ایک پیسے کی امانت کو زکوٰۃ میں ادا کریں، چھپائیں. والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ان کے لیے. یہاں تک یہودیوں نے سنا، عیسائیوں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ہے، تقویٰ ہم بھی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، اللہ کے آیتوں کو ہمارا ایمان بھی ہے. یہودی بھی اپنے آپ کو رحمت کا مستحق سمجھنے لگے. دنیا کی غلیظ ترین، گندی ترین، کتوں سے بدتر قوم تمہارے لیے بھی. اللہ نے آگے فرمایا الذین یتبعون رسول النبی الامی، ان کے لیے جو رسول کی اتباع ہے، رسول پر ایمان لائے. تم ایمان نہیں لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اندر عناد، کبر، حسد اور بغض بھرا ہوا، اندر سے جانتے سچا رسول ہے، ایمان نہیں لائے. ابلیس بھی کٹ گئے، یہودی بھی کٹ گئے، عیسائی بھی کٹ گئے، اور صرف وہ لوگ باقی بچے ہیں جو اس نبی کی امتی ہیں، اور صرف امتی نہیں ہے بلکہ نبی کی خالص اتباع کرنے کا. امت کے بہت سے لوگ بھی کٹ گئے، خالص اتباع نہیں کرتے. کوئی باپ دادا کی بات سنتا ہے، کوئی قوم برادری کی بات سنتا ہے، کوئی پیروں کی، مرشدوں، اماموں کی. خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہاں ہے؟ رحمت ہر شے کو وسیع، اس کے آثار آپ نے دنیا میں دیکھ لی. وہ جب 99 رحمت قیامت کے لیے اس کا مستحق ہو. ابلیس سمجھا میں بھی ایک شے ہوں. یہود و نصارہ نے کہا ہم بھی ہیں، ہمارے تو تقویٰ ہے، زکوٰۃ ہمارے دین میں موجود ہے، تورات و انجیل کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. ان کا پتہ بیضا نے کاٹا. الذین یتبعون رسول النبی الامی، اس امت کے لیے خاص ہے، ان افراد کے لیے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں. اتباع کیا ہے؟ اتباع کا معاملہ ہر معاملے میں رسول کی بات مان.
یہ نہیں کہ مطلب کی دے دی باقی چھوڑ دی، جو چیز مزاج کے مطابق ہے وہ لے لی اور جو چیز مزاج کے خلاف تو چھوڑ دی۔ کہ مجھے کہنے دیجیے جو چیز مذہب کے مطابق ہے، قول امام کے مطابق وہ لے لو، اور جو مذہب کے خلاف ہے قول امام کے خلاف کو چھوڑ دو۔ اتباع پوری پیروی کرنا ہے۔ عربی میں لفظ ہے طبیعہ، تابع اس کا مادہ ہے، اور طبیعہ گائے کے 1 سال کے بچے کو بولتی۔ ذرا دیکھو اس بچے کو، اپنی ماں سے گائے سے کیسا لاڈ کرتا ہے، اس کی ایک ایک حرکت کو اپناتا ہے۔ مشاہدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس گائے کے بچڑے کا لاڈ اتنا پسند ہے، لفظ اتباع اسی مادے سے بنا دیں، مانا پوری اتباع کرو، میرے رسول سے محبت کرو، لاڈ کرو، پیار کرو، ہر بات ان کی اتباع کرو، ہر بات کو مان لو، دین کو تقسیم نہ کرو، جو چیز پسند ہے وہ لے لی، جو ناپسند کو چھوڑ دی، جو مذہب کے مطابق اس کو لے لو، جو مذہب کے خلاف اس کو چھوڑ دو۔ اتباع مکمل پیروی کرنا۔ یہ اخروی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کے آثار دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا گواہی دے کہ اللہ سب کو دے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر اللہ کے بندے بن جاؤ، یہ عباد الرحمن، عباد عبد کی جمع، رحمان کے بندے، رحمان کے غلام، رحمان کی عبودیت میں رہنے والے۔ اس کا معنی آپ جانتے ہیں، ہر لحاظ سے رحمان کے بندے، ان کا خالق و رحمان، ان کا مالک و رحمان، وہ کسی دربار کی پیداوار نہیں، نہ ان کا یہ عقیدہ ہے بچہ لینا تو فلاں جگہ چلے جاؤ، شفا لینی تو فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، خزانہ چاہیے تو لاہور میں ایک داتا موجود۔ یہ رحمان کے بندے نہیں، یہ دین میں مجرم اعظم ہے، اللہ کے حق میں نقد ڈالنے والے عباد الرحمان، جن کا داتا بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، غوث بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، وہ عباد الرحمان جنہوں نے تقسیم کر رکھے توحید کو، شطرنج کا کھیل بنا رکھا، کہاں کا ٹھوکریں مار ٹکریں مار، کوئی عباد الرحمان نہیں۔ عباد الرحمان تمہیں اللہ کے نبی کیا توحید سکھا کر، اور تم کیا سمجھے بیٹھے؟ جناب عباس سے فرمایا تھا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب سوال کرو اللہ سے کرو، مدد مانگو اللہ سے مانگو، کہ اللہ کے نبی سکھا کر کے سمجھا کر، تم کیا سمجھے بیٹھے؟ مدد کے لیے فلاں کو روکا، فلاں مشکل کشا، فلاں بگڑی بنانے والا، فلاں حاجت روا، فلاں اولاد دینے والا، فلاں شفا دینے والا، فلاں خزانے دینے والا۔ اللہ کے نبی کیا سمجھا کر گئے، تم کیا سمجھے؟ عباد الرحمان نہیں، عباد الرحمان بنو، پھر یہ دعا کرو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جہنم کی آگ ہم سے پھیر دے، یہ عذاب غران ہے، چمٹنے والا، اس میں کبھی وقفہ نہیں ہوگا، ہمیشہ جھلسادہ رہے گا، شدت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ کمی کی دعائیں کریں گے قیامت کی، فرشتوں سے کہیں گے آپ اللہ سے دعا کر دیں، اللہ صرف ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے، اس کی شدت کم کر۔ فرشتوں کا ایک ہی سوال، اللہ کے رسول نہیں ہے، سمجھانے میں علماء نہیں ہے، توحید خالص سمجھا کر نہیں گئے، ہاں آئے تم نے قبول نہیں کیا، اب تم کس رحمت کے مستحق؟ اب اللہ کا عذاب جس میں تم جھونک دیے گئے، خود دعا کر کے دیکھو، اگر قبول ہوتی ہے تو کرو۔
کیا فرق سامنے ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب علیم کا مالک بھی ہے اور رحیم رحمتوں کا پیدا کرنے والا بھی. عذاب سب کے لیے نہیں، اسی کو بھی میں نے جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، لیکن رحمت ہر شے پر وسیع، پوری دنیا کو رحمت سے نوازا، دنیا اس کی گواہی دے. ایسے لوگ بھی جو میری ذات کو گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، شرک کر کے میری غیرت کو دلکارتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، گناہ کر کے میری غیرت کو دلکارتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. رحمت کی وسعت کی دلیل. اگر تم واقعی عباد الرحمن بن جاؤ، یہ تو ایک رحمت ہے، 99 رحمت قیامت کے لیے. پھر تم ہو گے رحمتیں ہو، نہ کوئی عمل نہ کوئی محنت، کچھ نہیں، بس جنت، جنت کی نعمتیں، جنت کی فراخیاں، وسعتیں ہمیشہ ہمیشہ کی. کبھی انقطاع نہیں آئے گا، کبھی زوال نہیں آئے گا، ہمیشہ قائم رہے گی. چند باتیں ہیں فساد کو وہ الذین یتقون، جو متقی بن گئے. تقوی میں بچاؤ کا معنی بچ گئے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، بد عقیدگی سے، گندے عقیدوں سے، گندے مناہج سے. تقوی اختیار کر لیا، ایسا اللہ کا خوف پیدا کر لیا کہ اللہ کا خوف ایک اونچی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. گناہ اگر آئے گا تو اس دیوار کو تم بھلا گے نہیں سکتے، اس گناہ تک پہنچو گے. ایسا اللہ کا خوف، ایسا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر آ جائے. وہ یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں پوری امانت داری کے ساتھ، لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ ہو، چھپاتے نہیں، بلکہ فراخی سے وہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نوازتا، برکت دیتے. بعد جبل کا قصہ، نبی علیہ السلام کا عامل بن کر گئے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے. ایک مقام پر ایک بندہ جانور لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے زکوٰۃ دی. کہا کہ اگر آگے ایک اور دے رہا ہے، شاید آپ کو اس کا علم نہ ہو، وہ مسلمان ہے، اس کے پاس میں جانور، وہاں کا چکر لگا، بیت المال کو فائدہ ہو جائے گا. وہاں چلا گیا، وہاں ڈیرے کا مالک بیٹھا ہوا. کون؟ اللہ کے نبی کا نمائندہ، رسول و رسول اللہ کے نبی کا نمائندہ، زکوٰۃ وصول کرنے. بڑا خوش ہوا، یہ میرا مال ہے، خود ہی داخل ہو جاؤ، اونٹوں کو گن لو اور جو بندہ ہے وہ لے کر آ جاؤ. بڑی خوشی سے اس نے سارے اونٹ گنے. اس کی زکوٰۃ کیا بنی؟ ایک بنت مخاض، 1 سال کی اونٹی. یہ زکوٰۃ لے کر باہر آ گیا. اس کو یہ زکوٰۃ. اللہ کا نبی کا نمائندہ پہلی بار میرے پاس آیا اور زکوٰۃ میں ایسا جانور جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جس کو کھلانا پڑے گا، پالنا پڑے گا. مضبوط اونٹ لے کر جاؤ جو سواری کے قابل ہو، جو جس کا نفع ہو، جس کا فائدہ اونٹنی ہو، دودھ دینے والی ہو. 1 سال کا بچہ لے کے جا، میں یہ نہیں دوں گا، یہ دوں. اللہ کے نبی روک ایاک وکرائم اموال ہے، جب زکوٰۃ دینے جاؤ جو اعلیٰ مال لو اس سے بچو، جو مال بنتا ہے وہی لو، میں نہیں لوں. کیا تقویٰ! وہ زیادہ دینا چاہ رہا ہے، یہ قبول نہیں کرتا. کب طے کیا ہوا، تصفیہ کیا ہوا؟ تم اپنا بنت مخاض لے لو اور میں اپنا حقہ لے لیتا ہوں. جب 3 سال کا کی اونٹ نے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، جو فیصلہ آپ فرما دیں. حقہ 3 سال کی اونٹ، دونوں جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ فیصلہ. وہ زیادہ دینا چاہ رہا ہے، وہ قبول نہیں کرے. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، مقدمہ پیش کیا. رہا کہ معاذ زبردستی وصول نہ کرو، لیکن اگر کوئی بطیب خاطر دیتا ہے اپنی رضا سے، خوشی سے، وہ قبول کرو. وہ خوش ہو گیا، قبول کر لیا گیا.
جناب معاذ کا قول ہے، اس کے کئی سالوں بعد میں دوبارہ اس علاقے میں گیا، زکوٰۃ کا عامل بن کر اس کے ڈیرے پر گیا، پھر اس نے استقبال کیا سارا مال۔ پہلی دفعہ گیا تھا کہ بنت مخاض 1 سال کی اونٹنی کی زکوٰۃ بنی تھی، اب 30 حقے 30 اونٹ 3 سال کے اس کی زکوٰۃ کا حساب ہے۔ چند سال اللہ نے نواز دیا، تو زکوٰۃ دو گے یہ نقصان نہیں، تمہارا اپنا فائدہ، اللہ بڑھا چڑھا کے دے، دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ دیکھتے میرا بندہ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ بخیل ہے بندے کے مقابلے میں، اللہ اس سے زیادہ وسع سے دے گا، ڈھیر لگا دے گا، اور ڈھیر لگ گئے۔ یہ کام ہے رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی آیتوں پر ایمان لاؤ، اور ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، اس رسول کے تابع دار بن جاؤ، فرمانبردار بن جاؤ، اپنے آپ کو جھکا دو رسول کی اتباع کے لیے، عقیدہ رسول کا، عمل رسول کا، نماز رسول کی، حج رسول، ہر عمل میں رسول کی اتباع کی چھاپ، رحمت کے خزانے دے دو، ایسی ایسی رحمت ہوگی تمہارے ذرے کے برابر نیکی کو پہاڑ بنا دو، پہاڑ کے برابر گناہ کو بلیا میٹ کر کے مٹا دو، ختم کر دو، اس کی رحمت کے آثار۔ مگر یہ قواعد ساتھ ساتھ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔